شعیب شاہین صاحب، سینٹ سے تو ترمیم منظور ہو گئی ہے، اسی طرح سے قومی اسمبلی کے اندر بھی منظور ہو جائے گی۔ تحریک انصاف نے جو کوشش کی روکنے کی وہ آپ نہیں روک سکے، تو اب آپ کے خدشات کیا ترمیم کے منظور ہونے کے بعد؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نارمل ترمیم، آئینی ترمیم تو ہے نہیں۔ یہ اس کو آرمی ترمیم کہہ سکتے ہیں، اس کو آئینی ترمیم کہہ سکتے ہیں، اس کو یرغمالی ترمیم کہہ سکتے ہیں۔ آرمی کی تو اس میں آرمی جو فوجی دادوں کے واسطے کوئی شک نہیں ہے، ایسی کوئی شک ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو کس نے اٹھائے ہیں بندے؟ یہ تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے اٹھائے؟ جن لوگوں نے اٹھائے ہیں، دیکھیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اگر آرمی کی شک شامل نہیں ہے، مجھے بتائیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کون بنائے گا؟ یہ کٹ پتلی بنائیں گے؟ یہ کٹ پتلیوں کے ذریعے آپ کا آرمی ایکٹ کے تحت اسی کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یا پھر جو ایک جوڈیشل کمیشن ہے اس میں سے ہی آئیں گے، اس میں کوئی فوجی نمائندہ تو نہیں بیٹھا ہوگا اس کے اندر کوئی؟ جوڈیشل کمیشن میں کون بیٹھے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں، چیف جسٹس سمیت اٹارنی جنرل ہیں، وزیر قانون ہیں۔ زبر صاحب، ان کٹ پتلیوں کو مسلط کس نے کیا ہے؟ الیکشن کمیشن سے فارم 45 کس نے بنوائے ہیں؟ انڈائریکٹ گھماتے آپ بہانہ لے کے جائیں نا معاملے کو، جو بات ہے فیکٹس ان کو ایز اٹ از آپ ان کو سٹیٹ کریں۔ انہی کٹ پتلیوں کے ذریعے ہر وہ کام کرانا ہے جس کے ذریعے ان کے راستے آسان ہوں، اور ان کا فراڈ، الیکشن فراڈ ہو، یا ان کا منی لانڈرنگ ہو، یا کوئی بھی 2 نمبر کام ہو، کہ جن کا بینچ بنانے کا اختیار بھی نہ چیف جسٹس کا ہے نہ سپریم کورٹ کا ہے، وہ ان لوگوں نے کرنا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف جو بینچز ہیں وہ انہوں نے کرنے ہیں، چیف جسٹس کا تقرر انہوں نے کرنا ہے۔ تو مجھے بتا دیں کہ پھر باقی بچتا کیا ہے؟ باقی تو یہ بچتا ہے کہ یہ فیصلے بھی خود کر لیں۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر بچوں کو، بیویوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو اٹھا کے، لوگوں کو اٹھا کے، اغوا کر کے، تشدد کر کے اگر آپ نے ووٹ لینے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور قاضی فائزہ کو جاتے جاتے انہوں نے آرٹیکل 63A کا فیصلہ کر کے فیسیلیٹیٹ کیا ان کو کہ آئیں جی آپ یہ ساری کاروائی کریں، لیکن وہ ان کو خود اس لیے کچھ نہیں ملا۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ساری ناانصافیاں اپنی ذات کے لیے کی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اور آگے کیا ہوگا اس ملک کو جس اندھیرے میں دھکیل کے وہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ اندھیرا ان کو تو سارے زندگی اس دنیا میں بھی اگلے جان بھی ساتھ دینا پڑے گا۔ لیکن جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ تو آپ کی اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں، وہ ظاہر اپنی بات وہ کر نہیں سکتے، تو ون سائیڈڈ میں نہیں چاہتا کمنٹ کسی کے حوالے سے جائے۔ آپ کے حوالے سے آپ جو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن وہ چونکہ پروگرام میں آ کے بات نہیں کر سکتے تو ان کے حوالے سے زیادہ بات ظاہر ہے پھر میں الاؤ نہیں کر سکتا۔ چلیں شعیب شاہین صاحب کا آپ اس پہ آرگومنٹ سن لیں، پھر اس پہ آپ ریسپونڈ کر دیں۔ جی شعیب صاحب۔ سمر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز کو تو آپ بیچ میں لا رہے ہیں۔ اگر سارے جج قابل احترام ہیں تو ایک سینیارٹی کا پرنسپل 18ویں ترمیم میں آپ خود لے کر آئے تھے، اور سپریم کورٹ میں 98 میں فیصلہ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 96 میں 20 جو اپنے ورکرز تھے ان کو ہائی کورٹ کے جج بنا دیے۔ الجہاد ٹرسٹ کیس آیا اور اس میں انہوں نے ان تمام ججز کو فارغ کیا، کہا کہ یہ آپ اس طرح پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ نہیں بنا سکتے۔ پھر انہوں نے چوتھے نمبر سے سجاد علی شاہ کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا۔ پھر فل کورٹ بیٹھی، آپ کو یاد ہوگا 1998 میں انہوں نے سجاد علی شاہ کو فارغ کیا اور میاں اجمل کو اپوائنٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو سینئر موسٹ کا جو پرنسپل ہے ہی ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرنسپل 98 سے لاگو ہے۔ یہ پرنسپل آپ نے پھر انکارپوریٹ کیا انٹو دی کانسٹیٹیوشن۔ ججز کو تو آپ ملائن کر رہے ہیں اور آپ ان کو متنازع بنا رہے ہیں، ہم تو ججز کو نہیں لا رہے ہیں۔ ہم تو صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ whosoever is the chief senior most he will be the next chief justice۔ یہی پریسیڈنٹ ہے، یہی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، یہی آئین کی 18ویں ترمیم ہے۔ اور اب آپ کر کے جو آپ کچھ کرنے لگے ہیں، اور ان ججز میں سے 3 میں سے بنائے گا کون؟ وہ پارلیمانی کمیشن بنائے گا جس میں آپ کی اکثریت ہونی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ان کے ذریعے آپ نے اپنی من پسند کا تیسرا بندہ بنانا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور شک ڈال دی کہ اگر تیسرے نمبر کو فرض کرو یہ اٹھاتے ہیں تو آگے اگر وہ ریفیوز کر لیتا ہے تو ان 3 میں سے نہیں سلیکٹ کریں گے، پھر سلیکٹ کریں گے اگلے چوتھے نمبر کو۔ اگر چوتھے والا ریفیوز کرتا ہے تو پھر 5ویں نمبر کو۔ اس سے زیادہ متنازع اور کیا کریں گے؟ پھر ایک اور بات، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، یعنی بینچ بنانے کا اختیار بھی کیس آئے گا، وہ جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا، وہ بنائے گا کہ نہیں ہمیں یہ پسند ہے جی، ان میں سے ہمیں جج بنا دو۔ ہم نے